الحمد لله الذي قهر بعزته الأعزاء وتواضع بعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود سر لا في كل موجود مقتدر دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. صلوات. خدا بند مطال میری آپ سب سے دستبستہ گزارش ہے کہ پن ڈراپ سائلنس ہونا چاہیے، کوئی آواز سنائی نہ دے، شور نہ ہو، خاموشی مکمل طور پر برقرار رہے. تو میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گی. خدا متعال آپ سب کو سلامت و آباد و خوش و شاد و سربلند و آبرومند فرمائے اور آپ سب کے حاجات کو روا فرمائے، آپ سب کے تمام مشکلات کو برطرف فرمائے اور اس بزم کی تمام شرکاء کے دامان مراد کو گوہر مراد سے لبریز فرمائے. میری آپ سے پھر یہی التماس ہے کہ جہاں آپ کو جگہ ملتی ہے وہیں بیٹھ جائیں اور پلیز شور نہ ہو. مجھے شور میں پڑھنے کی عادت نہیں ہے، بآواز بلند صلوات بھیجیں. جب انسانی معاشرہ ایک حیوانی معاشرہ بن چکا تھا، ظلم و ستم، خونریزی، دہشت و وحشت، کینہ پروری اور طغیان گری کا چلن عام تھا، جب نفرت و عداوت، لوٹ گھسوٹ اور قتل و غارت گری سے زندہ رہنے کا حق انسانیت سے چھین لیا گیا تھا اور بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے خود کو غیرت مند سمجھ کر یہ عمل انجام دے رہے تھے، تب آقا نامدار عقل کل ہادی سبل ختم رسل وجہ وجود کائنات فخر موجودات صاحب لولاک آقا نامدار سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبی مکرم کی بعثت کے ساتھ اسلام کے خزاں رسیدہ چمن پر ایک مرتبہ پھر رحمت الہی کی خوش خرام بہاروں نے دستک دی اور مژدہ بہار نو عطا کیا. قعر ذلت سے اٹھا کر عورت کو اوج عزت پہ سرفراز کر کے ایک ایسا
ایسا سعادت آفرین، ایک ایسا مشعل راہ انقلاب بابا کیا جس نے دنیا انسانیت کے دانشوروں کو وردہ حیرت میں ڈال دیا۔ عورت کو اسلام نے وہ مقام عطا کیا، وہ عزت عطا کی کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر ہم سیدہ کونین کی ذات والا صفات کی جانب ہی ان کے فضائل کی جانب بڑھ رہے ہیں، مگر آپ سے گزارش کروں کہ سیدہ کونین کو جو خالق کائنات نے مجمع فضائل اور گلدستہ کمالات ہستی قرار دے کر کاروان نوع انسانی کے نصف طبقے کے لیے، یعنی طبقہ نسواں کے لیے، کیونکہ یہ نصف طبقہ ہے، کیونکہ یہ موضوعات، یہ بحث، یہ گفتگو اتنی ہی قدیم ہے جتنی شاہراہ حیات پر چلنے والے انسانی قافلوں کی تاریخ قدیم ہے۔ مرد اور عورت دونوں اصناف تاریخ میں ہمیشہ برابر چلی ہیں، اور کبھی یہ تصور ممکن نہیں رہا کہ کسی ایک صنف کے ذریعے سے، کسی ایک جینڈر کے ذریعے سے یہ سفر جاری رہ سکتا ہے۔ ہمیشہ ہر دور میں بڑے آغاز خلقت انسانی سے لے کر اس لمحہ موجود تک عورت کی سپورٹ کے ساتھ، عورت کی مدد کے ساتھ، عورت کے سیکریفائسز کے ہمراہ، عورت کی فداکاری، اس کی قربانی، اس کی سروسز، اس کے خدمات، جن کے ذریعے سے جتنے بڑے انقلابات ہیں دنیا میں، خالق کائنات نے آغاز خلقت میں جناب آدم علیہ السلام، پہلے برگزیدہ خدا، پہلے صفی خدا، پہلی اللہ کی منتخب ہستی قرۂ عرض پر آدم ترک اولا کرتے ہیں، تو آدم تو نبی ہے، اور ترک اولا نبی ہی کے لیے متصور ہے، غیر معصوم کے لیے تو ترک اولا کا تصور ہی نہیں، کوئی کانسیپٹ ہی نہیں۔ ترک اولا آدم نے کیا، حوا نے نہیں کیا، کیونکہ حوا تو غیر معصوم ہے، اور غیر معصوم کے لیے تو ترک اولا کا کوئی تصور نہیں۔ ترک اولا آدم نے کیا، لیکن آدم کی توبہ اس وقت تک قبول نہ ہوگی جب تک کہ حوا کے نرم و نازک و نفیس ہاتھ اوپر نہ اٹھے، ہوا میں بلند نہ۔ خالق کائنات نے ہر دور میں عورت کو مرد کے برابر قرار دیا، اور قرآن کریم کی آیات ہیں جس میں خالق کائنات نے واضح طور پر یہ فرما دیا ہے، من آمن وعمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ خبردار، معیار ایک ہی ہے بارگاہ خداوندی میں، سپیریورٹی کا، برتری کا، فضیلت کا، بلندی کا، اور وہ معیار تقوی ہے، پائٹی ہے، پرہیزگاری ہے۔ جس میں تقوی زیادہ ہوگا، جس میں پرہیزگاری زیادہ ہوگی، جس کے خدمات زیادہ ہوں گے، اس کا مقام بارگاہ خداوندی میں بلند ہوگا۔ اسی لیے قرآن میں کہتا من ذکر او انثى، مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کو برابر قرار دیا۔ قرآن کریم کے آیات بہت زیادہ ہیں، اس سلسلے میں ہم ان کو بیان نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ایک تقریر میں کہاں 20-30 تقاریر میں بھی وہ ساری گفتگو کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ جتنے بھی قرآنی موضوعات ہیں ان کی وسعت بہت زیادہ ہے، تو خالق کائنات نے قرآن کریم کا اگر ہم ایک اجمالی جائزہ لیتے ہیں یا ایک نگاہ طائرانہ ڈالتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک عجیب حقیقت برملا ہوتی ہے، وہ یہ کہ رجل کہتے ہیں عربی زبان میں مرد کو، رجال اس کا پلورل ہے، یعنی بہت سے مرد، اور نساء کہتے ہیں عورتوں کو۔ قرآن کریم میں سورہ رجال نہیں لیکن سورہ نساء ہے۔ قرآن کریم جب رائٹس کو بیان حقوق و فرائض کی، ڈیوٹیز اینڈ رائٹس کو جب بیان کرتا ہے تو ان کی تقسیم کرتا ہے، حقوق و فرائض کی قرآن کریم۔ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ یہ موضوعات، یہ بحث اتنی ہی قدیم ہے جس زمانے سے آغاز خلقت انسانی ہوا۔ ہم لوگ جو آسمانی اور الہی تعلیمات پر یقین رکھتے ہیں، ہمارا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ کاروان نوع بشریت کے لیے، قافلہ انسانی کے لیے عادلانہ قانون وہی پیش کر سکتا ہے جو نفع و ضرر سے بالاتر ہو، جس کے لیے سب برابر ہوں، یکساں ہوں، جو دونوں تمام اصناف کے یا دونوں اصناف کے مقتضیات سے باخبر ہو، جس کا علم تجربات کا رہین منت نہ ہو اور مسبوق بالجہالہ نہ ہو۔ جب وہ قانون پیش کرے گا تو وہ قانون فرد کے لیے، معاشرے کے لیے، اجتماع کے لیے، قوم کے لیے، ظاہر کے لیے، باطن کے لیے، روح کے لیے، بدن کے لیے،
حتیٰ کہ اگر پھیلائیں تو اصول دین سے لے کر فروع دین تک، وادی فکر سے لے کر جہان عمل تک، فرد کی سلامتی، معاشرے کی سلامتی، قوم کی سلامتی، ہر دور کے انسان کی سلامتی، ظاہر کی سلامتی، باطن کی سلامتی، روح کی سلامتی، اور سلامتی کے اس پیغام کا نام بھی سلامتی۔ ان الدین عند اللہ الاسلام فمن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ اس پیغام کا، اس منشور سلامتی کے اس منشور کا نام بھی سلامتی۔ تو خالق کائنات جو وہ ذات ہے جو تمام اصناف کے مقتضیات سے باخبر ہے، نفع و ضرر سے بالاتر ہے، جس کے لیے سب برابر ہیں، اس نے قانون پیش کیا۔ جب اس قانون یعنی اس کتاب کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں خالق کائنات نے جو حقوق و فرائض کی تقسیم کی ہے، ان حقوق و فرائض میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں عورت بالاتر دکھائی دیتی ہے۔ اب غلط فہمی نہ ہو، مسئلہ یہ نہیں کہ خالق کائنات نے ایک جینڈر پر ظلم کیا ہے اور دوسرے کو زیادہ نواز دیا، وہ تو ذات عادل ہے۔ اور مکتب تشیع وہ سنگولر اسکول آف تھاٹ ہے جو اس بات کا قائل ہے کہ خالق کائنات عادل بھی ہے۔ اصول دین میں تشیع کے عدل خالق کائنات کی صفت ہے کہ وہ عادل ہے۔ ان اللہ لیس بظلام للعبید، تو اس نے اتنے ہی حقوق مرد کو دیے جتنے عورت کو دیے، لیکن عورت جب ہمیں ایک سٹیپ آگے دکھائی دیتی ہے خداوند متعال کی جانب سے عطا کیے گئے انعامات کی وصولی میں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کے سیکریفائسز زیادہ ہیں، جس کی قربانی زیادہ ہے، جس کے خدمات زیادہ ہیں، اس کو نوازا بھی زیادہ جاتا ہے۔ اسی لیے جب ہم کمپیئر کرتے ہیں، یوں تو خالق کائنات نے ہر ایک کو بہت نوازا ہے اور عدل و انصاف کے ساتھ نوازا ہے، کیونکہ جیسے جسمانی ساخت ہے جو فطری تقاضے ہیں، جب تکوینی اور تشریحی اعتبار، جب تکوینی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے دونوں میں فرق ہے، تو تشریحی اعتبار سے بھی دونوں میں فرق ہے۔ دونوں کی جسمانی ساخت الگ ہے، دونوں کی فطرت کے تقاضے الگ ہیں، دونوں کی ترجیحات الگ ہیں، دونوں کی پسند ناپسند الگ ہے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ خالق کائنات نے قرآن کریم میں سورہ رجال نہیں اتارا، سورہ نساء اتارا ہے۔ قرآن کریم میں خالق کائنات با ایمان مردوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے نہیں، اور با ایمان عورتوں کے لیے نہیں، للذین آمنوا، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون۔ خالق کائنات قرآن کریم میں با ایمان مومن مردوں کے لیے رول ماڈل اور لیڈر بنا کے دو عورتوں کو پیش کرتا ہے۔ قرآن کریم میں خالق کائنات نے لڑکیوں کے بارے میں بیان کیا، لیس الذکر کالانثیٰ، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ یہ سعادت بشر کا زندہ جاوید پیغام قرآن کریم طلوع صبح قیامت تک کے لیے معجزہ خالدہ کی صورت میں کاروان نوع انسانی کے لیے موجود ہے۔ تو قرآن کریم میں خالق کائنات نے لڑکی کو باقیات الصالحات قرار دیا، لڑکے کے لیے کہا لیس الذکر کالانثیٰ، بیٹا ہو سکتا نہیں بیٹی سے خدمت میں سوا۔ یہ تاریخ کے صفحات پہ اب تک لکھا، بیٹوں نے زر کے لیے کاٹا ہے باپ کا گلا، ہاتھ سے بیٹی کے چھوٹا نہیں مگر دامان وفا، چھوڑ دی بیٹوں نے جب شاہ جہاں کی آنکھیں، بیٹی ہی بن گئی اس سوختہ جہاں کی آنکھیں۔ اصول کافی میں، وسائل الشیعہ میں ہماری جتنی معتبر، مستند، اوتھینٹک روایات ہیں، احادیث ہیں، ان میں جو بیٹی کا مقام بیان کیا گیا، باب فضل البنات، کئی چیپٹرز ہیں، باب فضل البنات، باب استحباب طلب البنات، چیپٹر آن دا ورچو آف ڈاٹرز۔ اب انگلش میں اس کی ٹرانسلیشنز ہو گئی ہیں، یہ جو عربی کے پہلے ابواب تھے ان کی انگلش میں ٹرانسلیشنز ہو گئی ہیں۔ باب استحباب طلب البنات، چیپٹر آن دا ریکمنڈیشن اینڈ ورچو آف ہیونگ ڈاٹر، چیپٹر آن دا ڈیزائربلٹی آف سیکنگ ڈاٹرز۔ بیٹی کو ہمارے یہاں لوگ طلب کرتے ہیں جب ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی ایسی ہے۔ آج کے دور میں بھی جب کوئی دعا کرے تو اولاد نرینہ، جب دعا کرے تو بیٹا ہو جائے۔ اور اسلام نے کیا کہا؟ باب فضل البنات، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہن البنات المشفقات
الملطفات المجخزات المونسات المبارکات المفلیات من کانت له ابنۃ واحدہ جعل اللہ سترا له من النار ومن كانت عنده ابنتان ادخل بهما الجنة ومن كانت عنده ثلاث بنات او مثلهن من الاخوات وزع عنه الجهاد والصدقه البنات ولد. آقا نامدار سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوتھینٹک حدیث ہے کہ آقا نے فرمایا البنات نعم الولد البنات. 7 qualities 7 characteristics جو بیٹیوں کی بیان کی گئی ہیں احادیث میں. بیٹے سے جو فوقیت بیٹی کو عطا کی گئی ہے, بیٹے سے جو بیٹی کو برتری عطا کی گئی ہے, کہتے ہیں کہ انبیاء اعظام الہی بیٹی کی تمنا کرتے تھے. اور پیغمبر کو کانا رسول اللہ ابا بنات, پیغمبر گرامی اسلام کا ایک ٹائٹل تھا ابا بنات, فادر آف ڈاٹرز, بیٹیوں کا باپ. اور پھر آقا کی حدیث ہے, اوتھینٹک حدیث ہے, فرمایا ما من بیت فیہ البنات, کوئی گھر ایسا نہیں جس میں بیٹیاں ہوں. بنات لا تنقطع زیارت الملائکۃ من ذالک البیت, 24/7 اینجلز وزیٹیشن جاری رہتی ہے. ملائکہ کی رفت و آمد کا مرکز ہے وہ گھر جس میں بیٹیاں ہوں. پھر آقا نے فرمایا کہ جو بیٹیوں کا باپ ہے یکتبون الملائکہ لأبیہن کل لیل فی کل لیلت فی کل یوم و لیلہ عبادت سنہ. اتنی بہترین حدیث ہے. آقا نے فرمایا کہ جو بیٹیوں کا باپ ہے, سمپلی باپ ہے, ابھی اس نے کچھ نہیں کیا, بیٹیاں پیدا ہوئی. یکتبون الملائکہ, ملائکہ 24 گھنٹے اس کے لیے, فی کل یوم و لیلہ, ہر دن اور ہر رات میں ملائکہ اس باپ کے لیے صرف بیٹیوں کا باپ ہونے کی وجہ سے 1 سال کی عبادت تحریر کرتے, 1 سال کی عبادت کا ثواب تحریر کرتے. آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مقام دعا میں آؤ, چونکہ دعا کے فضائل بہت زیادہ ہیں, دعا کے بارے میں من تقدم فی الدعاء استجیب له اذا نزل به البلاء ولم يحجب عن السماء وقالت الملائکہ صوت معروف. کہتے ہیں کہ دعا کرتے رہو, بے شک تمہیں کسی چیز کی طلب نہ ہو, خدا نے تمہیں بہت زیادہ عطا کیا ہو, پھر بھی زمزمہ دعا تمہارے لبوں پر مچلتے رہے. یہ مومن کی پہچان ہے دعا. تو فرمایا جب تم مقام دعا میں آؤ تو بیٹی کے لیے دعا کرو. اور فرمایا آقا کی حدیث ہے کہ جب کوئی باپ کوئی فیملی کا سرپرست سفر سے لوٹے تو جب وہ تحائف تقسیم کرنے لگے تو بیٹی سے آغاز کرے, اور اگر سب کے لیے نہ لا سکے تو کم لائے تو پھر وہ بیٹی کو عطا کر دے. تو روایت میں ہے آقا نے ارشاد فرمایا کہ من فرح ابنتا فکأنما اعتق رقبہ من ولد اسماعیل. یہ غلام آزاد کرنا بڑی ایکسپینسو عبادت ہے, بہت مشکل عبادت ہے. ایک انسان کو خریدے پھر اس کو آزاد کرے. تو خالق کائنات کریم ہے, اور اس کی شان کریمی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہر عبادت کا ثواب کسی دوسری عبادت میں بھی رکھ دیتا ہے, تاکہ اگر کوئی اس عبادت کو افورڈ نہ کر سکتا ہو تو کسی اور ذریعے سے وہ ثواب لے لے. تو فرما من فرح ابنتن, جو ابھی روایت بیان کر رہی تھی کہ آقا نے ارشاد فرما ہن البنات المشفقات, بیٹیوں کی جو 7 کیریکٹرسٹکس بیان کی گئی, نعم الولد البنات, the best children are daughters, سب سے بہترین اولاد بیٹی ہے. اور کیا سب سے بہترین, یعنی اگر تم خدا کی بارگاہ میں اولاد طلب کرو تو بہتر ہے, اگر تم چاہو کہ کیا طلب کرو تو بہتر ہے کہ بیٹی طلب کرو. جناب ابراہیم جن کو خالق کائنات نے قرآن کریم میں اتنے زیادہ ٹائٹل سے نوازا اور پیغمبر گرامی اسلام کے بعد اتنا بلند مقام ہے, ابراہیم افسردہ ہو جاتے تھے, کہتے تھے مجھے بیٹی نہیں ملی, مجھے کون یاد کرے گا. حالانکہ ابراہیم کے بیٹے انبیاء اعظام الہی, ابراہیم کے بیٹے فرزندان معصوم مقام عصمت پر پہنچے ہوئے, لیکن ابراہیم کہتے تھے میری بیٹی نہیں تو مجھے یاد کون کرے گا. پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا ہن المشفقات, بیٹیاں ٹینڈر ہارٹڈ ہوتی ہیں, کمپیشنیٹ ہوتی ہیں, الملطفات, جینٹل ان نیچر, سافٹ, کیئرنگ, بہت زیادہ خیال رکھنے والی, مجخزات, always ready to help, ہر وقت
مدد کرنے والی لائک اے سولجر، ایک سپاہی کی طرح کمر ہمت باندھے ہوئے ہمیشہ اکوپڈ رہتی ہیں. مجخزات یعنی ہمت سے، جذبے سے، حوصلے سے، خدمت گزاری کے پاکیزہ جذبوں سے ایک سپاہی کی طرح مسلح اور لیس ہو کر خدمت پر کمر بستہ رہتی. المبارکات blessed, full of برکات، source of blessings and grace. بیٹیاں مبارک ہیں، جس گھر میں بیٹی ہو وہاں پر اللہ کے برکات آتے ہیں. المبارکات، کیا کیریکٹرسٹکس کیا کیا ہیں؟ المشفقات، ٹینڈر ہارٹڈ ہیں. الملطفات، سافٹ ہیں، کیئرنگ ہیں. المجخزات، اکوپڈ ہیں، مسلح ہیں جذبوں سے، پاکیزہ جذبوں سے. والدین پرووائیڈرز ہیں، والدین کو فراہم کرنے والی ہیں ہر طرح کی آسانیاں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. المجخزات، المبارکات، بلیسڈ ہیں، فل آف برکہ ہیں. ان کی وجہ سے خدا انہیں اور ان کے ہمسایوں کو اور والدین کو رزق عطا کرتا ہے. المونسات، ایزی ٹو کنیکٹ ہیں اور سورس آف کمفرٹ ہیں اینڈ کمپینینشپ. وہ والدین کے لیے مونسات، بہت جلد مانوس ہو جانے والی مونسات. مفلیات، یہ اور بھی عمدہ چیز ہے. ریموور آف ڈیفیکلٹیز اینڈ وریز، غم کو دور کرنے والی، پریشانی کو دور کرنے والی، بظاہر بھی اور بباطن بھی. یعنی ایک تو یہ کہ وہ ویسے سافٹ ہوتی ہے، اس اعتبار سے ویسے کیئرنگ ہوتی ہے، ویسے ہمدرد ہوتی ہے، ویسے لونگ ہوتی ہے، لیکن باطن بھی یعنی اس کے وجود کی برکت سے لا تنقطع زیارت الملائکۃ من ذلک البیت. ملائکہ بار بار عاشقانہ انداز میں اس گھر میں آتے ہیں، اللہ کی رحمتیں اس گھر کا رخ کرتی ہیں. اور پھر یہ بیٹی کے بارے میں بیان اتنا فرمایا من کانت لہو ابنۃ واحدہ، جس شخص کی صرف تنہا ایک بیٹی ہو، جعل اللہ سترا من النار، قیامت کے دن خدا اس کے اور جہنم کی آگ کے درمیان ایک بیریئر بنا دے گا. کیونکہ قرآن کریم کی آیت ہے سورہ مبارکہ مریم کی، ما منکم الا واردھا، ہر ایک جہنم کے بیچ میں سے گزرے گا قیامت کے دن. حتیٰ کہ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی یہ کہا گیا، کیونکہ قرآن کی آیت ہے کوئی انسان ایسا نہیں جو جہنم میں نہ جائے قیامت کے دن. نعوذ باللہ پیغمبر کے بارے میں تو کہا وہ کیسے، وہ تو نور مجسم ہے، رحمت مجسم ہے. تو کہا کہ دراصل جنت میں جانے کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ جہنم کے بیچ میں سے گزر کے جاتا ہے. اور اس کے وہی راستہ ہے نا جس کو پل صراط کہتے ہیں، وہ جہنم کے بیچ میں سے گزر کے جاتا ہے، جسے بال سے باریک، تلوار سے تیز اور آگ سے زیادہ گرم کہا گیا. تو پیغمبر بھی اسی راستے سے گزریں گے، ہر ایک گزرے گا، لیکن لیولز ہیں، مراتب ہیں. کوئی چمکتی ہوئی بجلی کی طرح گزر جائے گا، کوئی خوشبو کی طرح گزر جائے گا، کوئی گھوڑے کی سواری کی تیز رفتاری سے، جیسے جیسے عمل ہوں گے ہر کوئی گزرے گا. تو فرمایا جب گزرے گا تو جس کے برے اعمال ہوں گے جہنم اسے کھینچ لے گی. تو جس من کانت لہو ابنۃ واحدہ، جس کی آغوش میں ایک بیٹی ہوگی، میں یہ غنچہ ہو، اسی سے پوچھو قیمت اس گل کی، رسول عربی سے پوچھو بیٹی کیا چیز ہے، یہ قلب نبی سے پوچھو، جذبہ الفت شاہ مدنی سے پوچھو. فاطمہ اور نہ خاتون جنا کہتے تھے، نبی پیار سے اپنی بیٹی کو ماں کہتے تھے. اس سے جاگ اٹھتی ہے صحرا کی ہو کے بن کی فضا، اس سے جاگ اٹھتی ہے صحرا کی ہو کے بن کی فضا. رنگ بیکار ہے مہکے جو نہ گلشن کی فضا، مسکرا دیتی ہے ماں باپ کے دامن کی فضا. اسی غنچے سے مہکتی ہے ہر آنگن کی فضا. ہوئی 100 بار جہاں میں یہ حقیقت روشن، بیٹی کر دیتی ہے ماں باپ کی تربت روشن. کون کہتا ہے کہ بے وزن و بہا ہے بیٹی، کون کہتا ہے کہ بے وزن و بہا ہے بیٹی، آدمیت کے لیے حق کی عطا ہے بیٹی. آدمیت کے لیے حق کی عطا ہے بیٹی. کیا خبر
کتنے نبیوں کی دعا ہے بیٹی، شمع آغوش رسول دو سرا ہے بیٹی، قتل کرتا تھا جو بیٹی کو کہاں ہے باقی، نسل محبوب خدائے دو جہاں ہے باقی، من کانت لہو ابنۃ واحدہ، جس کی تنہا ایک بیٹی ہو، جعلہ اللہ سترم من النار، خدا اس کے اور جہنم کی آگ کے درمیان ایک حائل، ایک دیوار کھڑی کر دے گا، وہ گزرے گا پل صراط سے لیکن جہنم کی آگ کے شعلے اس کا تعاقب نہیں کر پائیں گے، اس کو نقصان نہیں۔ من کانت لہو ابنتان، جس کے ہاں دو بیٹیاں ہوں، ادخلا بہم الجنہ، وہ بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے کہ اسے گزرنا ہی نہ پڑے، ازلفت الجنہ، جنت اپنی آغوش کھول دے، ادخلا بہم الجنہ، آسانی سے جنت میں داخل ہوئے۔ من کانت لہو ثلاث بنات، جس کے لیے 3 بیٹیاں ہوں، او مثلہن من الاخوات، اور 3 بیٹیاں ہوں یا بیٹیوں کی طرح 3 بہنیں ہوں۔ دیکھیے اسلام نے عورت کو کتنا پروٹیکٹ کیا، کتنی پروٹیکشن دی، کتنا تحفظ دیا، کتنے رائٹس دیے، کتنا اسلام نے عورت کو کتنی رسپیکٹ دی، جس کی 3 بیٹیاں ہوں یا بہنیں ہوں۔ کیونکہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ شخص اپنی بیٹیوں سے تو پیار کرتا ہے لیکن بہنوں کو بہت سمجھتا ہے۔ جس کے پاس 3 بیٹیاں ہوں یا مثلہن، بہنیں بھی بیٹیوں کی مانند ہیں، مثلہن انہی کی طرح من الاخوات، 3 بہنیں ہوں، وزع عنہ الجہاد والصدقہ، اس کے لیے ہر لمحے جہاد لکھا جائے گا، اس کے لیے ہر لمحے صدقہ و زکوٰۃ، اس نے ابھی کچھ صدقہ دیا نہیں ملائکہ لکھ رہے ہیں، اس نے جہاد کیا نہیں ملائکہ اس کے لیے ثواب لکھ رہے ہیں۔ اتنا مقام بیٹی کا فرمایا، من فرح ابنتن، جو اپنی بیٹی کے چہرے پر مسکراہٹ لے آئے، من فرح ابنتن، اپنی بیٹی کو خوش کر دے، فکأنما، وہ ایسا ہے، اعتق رقبۃ من ولد اسماعیل، گویا اس نے، میں نے عرض کیا نا یہ بڑی بہت زیادہ ایکسپینسو ایکٹ آف ورشپ ہے، غلام کو آزاد کرنا، اس کو یہ بہت بڑی اور عام غلام نہیں، اعتق رقبۃ من ولد اسماعیل، اولاد اسماعیل نبی میں سے کسی غلام کو آزاد کر کے آزادی کی زندگی عطا کرے، اتنا ثواب ہے بیٹی کو چہرے پہ مسکراہٹ لے آئے، بیٹی کا چہرہ اور خود پیغمبر نے تو جس طرح سے کرایا وہ ابھی ہم اسی پہ جائیں گے، لیکن اس سے پہلے عرض کروں قرآن کریم نے جو عورت کی زندگی کے مختلف پہلو بیان کیے ہیں، جب بیٹی بیان کی تو کہا باقیات الصالحات، جب بیٹی بیان کی تو لیس الذکر کالانثی، بیٹا بیٹی ایسا نہیں ہو سکتا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو جب بیٹی کو بیان کیا تو کہا یہ رحمت ہے، بیٹی رحمت ہے ماں باپ کے لیے، مبارکات، مونسات، ملطفات، مشفقات، مجخزات، کتنے القاب سے بیٹیوں کو مونسات نواز دیا، اتنا بیٹے کو ان القاب سے نہیں نوازا۔ حالانکہ بیٹا بھی نعمت ہے، اولاد نعمت ہے، اولاد نعمت ہے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، لیکن جب اس نعمت میں آپس میں کمپیر کیا جائے تو بیٹی کو بڑھا دیا۔ اور کیا آپ نے باپ کے لیے، خانوادے کے لیے بیٹی کو رحمت قرار دیا۔ جب بہن کی بات آئی تو خالق کائنات نے جو بہن کے فضائل بیان کیے، ماں کا مقام آیا تو غور کیجئے گا، ماں اور باپ دونوں کے لیے قرآن کریم نے جو حقوق بیان کیے ہیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ خالق کائنات نے بڑے سخت خطابات کیے ہیں، اور 5 پلیسز قرآن کریم میں ایسے ہیں جہاں خالق کائنات نے بلا فاصلہ اپنے ساتھ ملا دیا ہے والدین کو۔ قضا ربک، اور قضا کا لفظ استعمال کیا، امرا نہیں کہا کہ خدا نے حکم دیا ہے، ہاں قضا فیصلہ ہے، ربک قضا، اللہ نہیں کہا کہ تیرے خدا نے
پوری کائنات کا، اس کا قطعی حتمی ناقابل تغیر ناقابل تبدیلی فیصلہ ہے کہ اللہ تعبدو الا ایاہ، جس طرح عرش پر میں تمہارا خدا ہوں ویسے فرش پر تمہارا قبلہ و کعبہ۔ دو ہی ہستیاں ہیں کائنات میں جن کے سامنے تم سر بلند نہیں کر سکتے، اور یہ حتمی قطعی اٹل فیصلہ ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، بہت سٹریس، بہت ایمفسائز کیا ہے، بہت زیادہ سختی سے کہا، انتہائی زیادہ ایمفسس کیا ہے کہ قَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ احسان کا معنی یعنی حسن سلوک، احسان کا معنی احسان نہیں جو ہم اردو میں سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ کس کی جرأت ہے کہ اپنے ماں باپ پر احسان کر سکے؟ حسن سلوک، اور حسن سلوک بھی کہتے ہیں اگر ماں باپ کچھ کہتے ہیں تو وہ کرنا حسن سلوک نہیں، وہ واجب ہے۔ اگر اولاد افورڈ کر سکتی ہو اور والدین کوئی چیز مانگ لیں اور وہ ضرورت نہ ہو، جاہلانہ تقاضا ہو، والدین بے رحم ہیں، بے حس ہیں، غیر معقول ہیں، فضول ہیں، ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، ڈاکو ہیں، چور ہیں، اچکے ہیں، بالش دیے ہیں، وہ کہتے ہیں لائرز ہیں، سنرز ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی چیز جائز ہو مگر ان کی ضرورت نہیں، ان کی عادت ہے ایسی فضول چیز مانگنا، اولاد افورڈ کر سکتی ہو تو اس پہ واجب ہے۔ تو پرووائڈ کرنا واجب ہے۔ کیوں؟ والدین، قرآن نے جو کہا اس میں یونیورسل اپلیکیبلٹی ہے، اسی لیے دنیا انسانیت نے اسلام کو بیسٹ ریلیجن قرار دیا ہے۔ دنیا انسانیت نے، مسلمان نے نہیں، قرآن نے تو 1400 سال پہلے کہہ دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، لیکن آج دنیا انسانیت نے، بڑے بڑے دانشوروں نے بہت عرصے سے تسلیم کیا کہ دنیا انسانیت کا بیسٹ ریلیجن اسلام ہے، کیونکہ اس میں یونیورسل اپلیکیبلٹی ہے۔ یہ نہیں کہا والدین مسلمین، والدین مؤمنین، والدین مطیعین، وہ بچے جو یہ جسٹیفیکیشنز دیتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ تو پریکٹسنگ نہیں، ہم ہیں، ہمارے ماں باپ تو گناہگار ہیں، ہم مومن ہیں، وہ منافق ہیں، ہم سچے ہیں، وہ جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ والدین کا سچا جھوٹا ہونا یہ تمہارا بزنس نہیں ہے، والدین کا بد کردار یا با کردار ہونا یہ تمہاری ٹینشن نہیں، یہ ان کا اور خدا کا معاملہ ہے۔ وہ بد کردار ہوں، وہ جھوٹے ہوں، وہ کافر ہوں، وہ مشرک ہوں، وہ بد زبان ہوں، وہ غلیظ ہوں، وہ چور ہوں، وہ ڈاکو ہوں، تمہارا قبلہ و کعبہ ہے، اس لیے کہ وہ تمہارے والدین۔ کیوں؟ والدین، قرآن نے جو کہا دنیائے مسیحیت، دنیائے نان مسلم کیوں اتنی امپریس ہوئی، متاثر ہوئی؟ قرآن نے نہیں کہا والدین مسلمین، مسلمان ماں باپ، والدین مطیعین، اطاعت گزار اوبیڈینٹ ماں باپ، والدین مؤمنین، با ایمان والدین نہیں، والدین صرف ماں باپ ہونا کافی ہے۔ اس سارے احترام کے لیے، عزت کے لیے، پروٹوکول کے لیے ان کا صرف ماں باپ، سمپلی ماں باپ ہونا کافی ہے۔ ان کی ضروریات کو پورا کرو، ان کے خواہشات کو اپنی ضروریات پر ترجیح دو۔ میرے جملوں پر غور کریں، ان کے خواہشات کو، فضول خواہشات کو اپنے ضروریات پر ترجیح دو۔ کیوں؟ والدین وہ ماں باپ ہیں۔ اب ان 5 مقامات پر خالق کائنات میں کوئی نماز، کوئی روزہ خود کو تھکاؤ نہیں، وہ قبول ہی نہیں ہوگا جب تک ماں باپ ناراض ہیں۔ ماں باپ کو راضی کرو۔ ہاں یہ بڑی تھینکلیس جاب ہے، یہ یاد رکھیے گا، تھینکلیس جاب ہے۔ جتنا آپ سپوائل کرتے چلے جائیں گے وہ ہوتے چلے جائیں۔ ان کی ڈیمانڈز، یہ ہیومن نیچر ہے، یہ انسانی نفسیات ہے۔ جس سے بھی آپ زیادہ کائنڈ ہوتے ہیں، جس کی بھی خواہش ماننے لگتے ہیں، وہ سپوائل ہوتا چلا جاتا ہے، اس کی ڈیمانڈز بڑھتے چلے جاتے ہیں، وہ پھر وہ سیٹسفائی ہوتا ہی نہیں آپ کی کسی بھی خدمت سے۔ ماں باپ کے ساتھ بھی سیم کیس ہے۔ کتنے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں اتنی تھینکلیس جاب، جی ہاں ہے، تو یہی تو خدمت ہے، یہی تو اطاعت ہے، یہی تو ضبط نفس ہے، یہی تو سیلف کنٹرول ہے، یہی تو اوامر الہی کے سامنے خود کو سرینڈر کر دینا، اپنے خواہشات کو کچل کے، کرپل کر کے، اس کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کر کے، اس کی مشیت کے تقاضوں پر
پر نگاہ رکھنا یہ عبدیت ہے، یہ بندگی ہے، اور انسان کو عبدیت کے بندگی کے بغیر کوئی مقام حاصل نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلا زینہ ارتقاء انسانی کا بندگی ہے۔ بندگی یعنی غلامی، اس کا مطیع محض ہو جانا، جو وہ کہے وہ بجا لاؤ۔ تم اس گوشت کے لوتھڑے، اس خاکی پیکر کا احترام نہیں کر رہے، تمہاری ڈیلنگ اس ذات اختص الہی کے ساتھ ہے۔ جتنا تم صبر کرو گے، الذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، جو اس کی بارگاہ میں اس کی اطاعت پر صبر کرتے ہیں، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم، ملائکہ ہر دروازے سے ان پر وارد ہوتے ہیں، وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، ہر جانب سے ملائکہ آتے ہیں۔ ملائکہ یہ نہیں کہتے کہ ہمارا تم پہ سلام، تم نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، حج کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے، دسترخوان بچھاتے تھے، نہیں، سلام علیکم بما صبرتم، جو تم نے صبر کر کے احکامات خداوندی کے سامنے سر تسلیم کو خم کیا، آج اس کا ریوارڈ تمہیں مل رہا ہے۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور خدا کی بارگاہ میں اس کی اطاعت اور بندگی اور اوبیڈینس والوں کو بہترین اجر خدا عطا کرتا ہے، جس کا کوئی دنیا میں مقابلہ نہیں۔ تو ماں باپ کیوں ان کی خدمت اتنی کرو؟ اس لیے کہ والدین یہ تنگ کرتے ہیں، کچھ نہ کہو کیوں؟ والدین یہ غیر معقول ہیں، ان کو چھوڑنا نہیں، کیوں؟ والدین یہ تمہارے ماں باپ ہیں۔ اب دونوں کا مقام اتنا بلند کہ 5 پلیسز میں قرآن کریم میں خالق کائنات نے والدین کا وہ مقام بتایا کہ انسان کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یہ کہیں میرے خدا تو نہیں۔ اور بھی مقامات ہیں جہاں خالق کائنات نے قرآن کریم میں بیان کیا، اور اتنا بیان کیا کہ اگر سنرز ہوں، لائرز ہوں، جھوٹے ہوں، چور ہوں، ڈاکو ہوں، راشی ہوں، تو بجائے اس کے کہ اور تم مومن ہو، پریکٹسنگ ہو، پرہیزگار ہو، پابند ہو، متشرع ہو، متدین ہو، تو بجائے اس کے کہ انہیں جتلاؤ اور کہو کہ کوئی شرم کرو کہ تم اتنے غلط ہو، خدا کی بارگاہ میں جاؤ، غلطی وہ کریں، معافی تم مانگو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار جیسے میرے بچپنے میں یہ میری غلطیوں کو معاف کرتے تھے، غصہ آتا ہے نہ چہرے پہ غبار آتا ہے، ان کو بچے کی شرارت پہ بھی پیار آتا ہے، تو جیسے بچپنے میں یہ میری غلطیوں کو نظر انداز کرتے تھے، آج تو بھی ان کے گناہوں کو ویسے ہی معاف کر دے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، قرآن نے پوری تصویر کھینچی ہے۔ خبردار تم کتنی بھی اتھارٹیٹو پوزیشن پر پہنچ جاؤ، رولر بن جاؤ، تم ایمپرر بن جاؤ، تم دنیا کے بادشاہ بن جاؤ، جب ماں باپ کی بارگاہ میں جاؤ تو وَاخْفِضْ جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے دونوں کندھوں کو ذلت کے ساتھ یہ نہیں کہا عاجزی کے ساتھ، ایک ذلیل انسان کی طرح، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ذلت کے ساتھ اور رحمت اور رافت کے جذبے لے کے اپنے کندھوں کو جھکا دو اپنے ماں باپ کے سامنے، اور وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، خبردار ان کے سامنے تمہارے فیشل ایکسپریشنز، تمہاری باڈی لینگویج، تمہارے چہرے کا تاثر ایسا نہ ہو جس سے انہیں لگے کہ تم بیزار۔ لا تقل لهما اف، ایک ذرہ تمہاری زبان سے تمہارے لبوں پر نہ آئے بیزاری کا ان کی بارگاہ میں۔ کیوں؟ والدین یہ ماں باپ۔ اب ان والدین کا اتنا مقام، پیغمبر سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے بتائیے وما حق الولد وما حق الوالد، باپ کا حق کیا ہے؟ آقا نے فرمایا یطیعہ ما عاش، جب تک باپ زندہ رہے اولاد پر واجب ہے کہ باپ کی اطاعت کرتا رہے۔ تو اس نے کہا وما حق الوالدہ، ماں کا حق کیا ہے؟ تو آقا نے فرمایا ہیہات خائب میں کیوں میں بعید ہے میں کیا بیان کروں۔ پھر آقا نے وہ حدیث بہت طولانی ہے، اب وہ آج میں بیان نہیں کر سکتی، وقت کم ہے۔ آقا نے فرمایا پوری کائنات کی بارش کے قطرے اور ذرے اور صحرا اور پتہ نہیں کیا کیا ملا دیا جائے تو تم ایک ماں کی ایک رات کی ایک خدمت کا صلہ۔ اب ماں کا جب کمپیریزن کیا گیا باپ کے حق سے، ہم عورت کی بات کر رہے ہیں نا، آج کس لیے ہماری یہ بزم ہے کہ خدا نے عورت کو، بیٹی کو، ماں کو، بیوی کو کیا
मकाम अता किया। तो जब दोनों हैं तो वालिदैन, लेकिन जब वालिदैन दुनिया की हर रिश्ते से ज्यादा मुकद्दम, हर रिश्ते से ज्यादा मोहतरम कैसे भी हो, और अब वालिदैन के दरमियान जब कंपेयर किया जाए तो माँ को 3 times more respect अता की है than the father। बाप से 3 times more respect खुदा ने माँ को अता की है। बाप के लिए कहा कि अगर तुम मुस्ताहब नमाज पढ़ रहे हो तो बाप की इताअत करो, लेकिन नमाज नहीं तोड़ सकते। माँ पुकारे तो नमाज मुस्ताहब तोड़ दो। इतना ये कौन है? औरत, इम्राअ। ये कौन है? खातून है, जिसको खुदा ने इतना मकाम अता किया। बेटी कौन है? खातून है। बाकियात सय्यदा कौनैन को सफाए कायनात पर क्यों पेश किया? मरियम को, मरियम अपना इमरान अल्लती अहसनत फरजहा, खालिक कायनात उसकी भी मिसाल पेश करता है साहिबाने ईमान मर्दों के लिए, दुनिया के सिर्फ मर्दों के लिए नहीं, मोमिन मर्दों के लिए खातून को रोल मॉडल बना के भेजा, उनकी लीडर बना के भेजा। मोमिन साहिब ईमान मर्दों के लिए वो एक बेटी है जिसको खुदा ने इतना, या मरियम इन्नल्लाह अस्तफा के वतखरा के वस्तफा के अला निसाइल आलमीन, एक आयत में 2 मर्तबा मलकूती और कुदसी नूरानी मखलूक बारगाह में एक दुख्तर के, एक बच्ची के, एक बेटी के हाजिर होके एक ही आयत में 2 बार कहती इस्तफा के, खुदा ने तुझे मकाम इस्तिफा अता किया, खुदा ने तुझे बरगुज़ीदा किया, खुदा ने तुझे चुन लिया, वतखरा के तुझे मकाम तहारत अता किया खालिक कायनात ने। ये बेटी का मकाम है। सय्यदा कौनैन को क्यों पेश किया? ये जितनी खवातीन हैं जिनका कुरान में तज़किरा, खालिक कायनात ने कुरान में बेटी को नबी खुदा की एडवाइजर के तौर पर पेश किया। बेटी बाप की एडवाइजर है। बाप आम नबी नहीं, मूसा से बड़ा नबी है। और मूसा कितने बड़े नबी हैं? कुरान करीम में सिर्फ 24 नबियों का जिक्र है। बाकी जो 3 शख्सियात हैं वो नबी नहीं, लुकमान नबी नहीं है, खिज़र नबी नहीं है, ज़ुल्करनैन के बारे में डिबेट है। तो 24 नबियों का 1,24,000 नबियों में से, उनमें से मूसा का बार बार कुरान करीम में जिक्र आया कि जितना जिसका मकाम है, जितना रुतबा है, तिलका रसूल फज़्ज़लना बअज़हुम अला बअज़। लेकिन शुएब मूसा से बड़े नबी हैं, और खालिक कायनात ने शुएब की बेटियों को शुएब की एडवाइजर्स के तौर पर कुरान करीम में पेश किया है। यानी बेटी नबी के खुदा की एडवाइजर हो सकती है। अलबत्ता वो अलग बात है कि बेटी की तरबियत किस माहौल में हुई, परवरिश किस माहौल में हुई, बेटी तालीमात इस्लामी पर अमल पैरा है या नहीं है, तो ये एक अलग बहस है कि अगर बेटी उन तालीमात पर अमल पैरा होगी तो वो नबी खुदा की एडवाइजर करार पा सकती है। औरत के मकाम को क़ारे ज़िल्लत से उठा के औजे इज्जत पे सरफराज करने के लिए खालिक कायनात ने तारीख के हर दौर में ऐसी रोल मॉडल खवातीन पेश की। किसी दौर में आसिया है, किसी दौर में हाजिरा उसारा है, किसी दौर में मलिका सबा बिल्कीस है। कुरान करीम को तो कोई झुटला नहीं सकता। उस औरत की अक्ल व खिरत को, उसके इंटेलेक्ट को मर्दों से बढ़ा दिया खालिक कायनात ने। उसके फहम और फरासत को मिसाल के तौर पर फख्र से बयान किया। एक खातून को कुरान करीम ने हकीमा कहा। 10 खवातीन का कुरान करीम में जो से कुछ का किनाए से जिक्र आया, कुछ का नाम जिक्र किया गया। कुरान करीम में खवातीन के ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल को बयान किया गया पूरी तफसील के साथ। कुरान करीम में खालिक कायनात ने मर्द व ज़न के जो रिश्ते को बयान किया। चूँकि आज हम सारी चीज़ें यहाँ बयान नहीं कर सकते तो अर्ज करूँ कि सय्यदा कौनैन को पैगंबर एक बहुत बड़ा ऑथर है, इजिप्शियन है, मिस्र का ऑथर है अब्दुल मुनइम हसन। सुन्नी है, सुन्नी बल्कि बहुत मुतासिर सुन्नी है। उसने किताब लिखी है सय्यदा कौनैन के बारे में, बहुत से सुन्नियों ने लिखी है। उसने अपनी किताब में लिखा है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी शख्सियत को, ज़ात को पहचानने के लिए कुछ मयार होते हैं, उसको पैमाने होते हैं पहचानने के। तो उसने कहा है, आपकी तवज्जो है, सबकी तवज्जो है, उसने कहा कि पैमाने होते हैं। इस्लाम का ये उसूल है कि जब किसी को तोहफा दिया जाए तो 2 चीज़ों को पेश नज़र रखो। जिसको तोहफा दे रहे हो अगर वो तुमसे कमतर है तो अपनी क्लास को पेश नज़र रखते हुए तोहफा दो। जो तुम्हारी क्लास है उसके मुताबिक दो। ये ना सोचो कि ये मुझसे कमतर है तो उसके बराबर जाके नहीं, अपने मुताबिक तोहफा दो। अगर वो तुमसे बरतर है तो फिर उसके मुताबिक तोहफा दो। तो अब्दुल मुनइम हसन कहता है कि पैगंबर को खुदा ने बुलाया
سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. وہ کہتا ہے اس سلسبیل نور کا، اسوہ کاملہ کے اس ظہور کا، اس کوثر ہدایت کا، اس فاطمہ کے شرف اور فضائل کا اندازہ کون کر سکتا ہے کہ وہ نبی. کیونکہ اہل سنت عرب علماء نے جو اپنی کتابوں میں لکھا کہ پیغمبر نے فرمایا ما زوجتها بعلی الا بامر اللہ تبارک و تعالی عز وجل، اور پھر فرمایا اہل سنت نے لکھا اللہ فضلها، اللہ شرفها، اللہ کرمها، اللہ طہرها، اللہ زکاها، اللہ اصدقها، خطبۃ العرش فوق خطبۃ العقد فوق العرش انشاها. کہ اہل سنت نے لکھا کہ اللہ فضلہا، خدا نے فاطمہ کو فضیلت عطا کی، اللہ کرمہا، خدا نے فاطمہ کے سر پہ تاج کرامت رکھا، اللہ طہرہا، خدا نے فاطمہ کو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس کی مصداق قرار دیا، خدا نے فاطمہ کو پاک و طاہر کیا، اللہ زکاہا، خدا نے فاطمہ کو پاک و پاکیزہ قرار دیا، اللہ خدا نے فاطمہ کی تصدیق کی، خدا بند متعال اور پیغمبر نے فرمایا ما زوجتها بعلی الا بامر اللہ عز وجل، اور علی سے رشتہ ازدواج میں نے فاطمہ کو منسلک نہیں کیا. اور اہل سنت کی روایت ہے خطبۃ العقد فوق العرش انشاہا، فاطمہ کا خطبہ عقد عرش پہ پڑھا گیا، فاطمہ کا مقام. اور پیغمبر کے کون کہہ رہا ہے فاطمہ کے یہ مقامات؟ اول خلق، افضل خلق، کنتو اول الخلق، کنتو اول الانبیاء خلقا وآخر الانبیاء بعثا. پیغمبر گرامی اسلام فرماتے ہیں میں سارے انبیاء سے پہلے خلق کیا گیا. وہ پیغمبر قام الیہا وقبل یدیہا واجلسا مجلسا. جب فاطمہ یہ شہزادی نور طلوع کرتی تھی، جب یہ فاطمہ ظاہر، کیونکہ یہ شہزادی نور ہے، ایک نور کا حالہ، کیونکہ روایت ہے اور اوتھینٹک روایت ہے جس میں پیغمبر سے پوچھا گیا لما سمیت الزہرا، زہرا کا نام زہرا ٹائٹل ہے، زہرا کیوں رکھا گیا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لأن اللہ خلقها من نور عظمته فلما اضاءت واشرقت السماوات والارض بنورها غشیت ابصار الملائکہ وخرت الملائکۃ للہ ساجدین وقالوا الہنا وسیدنا ما هذا النور فقال الله عز اسمه هذا نور من نوري اسكنته خلقته من عظمتي اسكنته في سمائي اجعل افصله على جميع انبيائي واخرج من صلب نبي من انبيائي واخرج من ذلك النور ائمه يقومون بامري ويهدون الى حقي واجعلهم خلفاء في ارضي بعد انقضاء وحي. کہ پیغمبر گرامی اسلام سے پوچھا فاطمہ کو زہرا کیوں کہا گیا؟ تو آقا نے فرمایا لأن اللہ خلقها من نور عظمته، اس لیے کہ خدا نے اپنے نور عظمت سے اس شہزادی نور کو وجود عطا کیا، خلقها من نور عظمته. اور اس کے بعد کہتے ہیں فلما اشرقت وعزات السماوات والارض، جب نور فاطمہ جگمگایا، کائنات فاطمہ کے نور کی تابانیوں سے جب یہ نور ذوفشاں ہوا، جتنی بھی تاریخ انسانی میں عورت کے کردار کی عظمت ہے وہ نور فاطمہ کی ریفلیکشن ہے. اس لیے کہ پیغمبر گرامی اسلام ہی کی حدیث ہے جس میں فرمایا جب سیدہ زینب کا بچپنا تھا تو آقا نامدار جس اینگل سے، جس زاویے سے، جس سمت سے، جس پہلو سے، جس طرف سے زینب کو دیکھتے تھے تو فرماتے تھے ان فضائلها وفواضلها وکمالها وجمالها وجلالها وخصالها وعزها وعظمتها وعلمها وعملها وعبادتها وعصمتها وعفتها وطهارتها ونورها وضياءها نورها وضياءها وكرمها وشرفها وبهاءها تعلیت امها. آقا فرماتے تھے کہ اس میں اس کی فضائلها و فواضلها، فاطمہ زینب کے فضائل، زینب کے کمالات، کمالها و جمالها و جلالها، زینب کے
کا کمال، اس کا جمال، اس کا جلال، اس خصال، اس کے عادات، اس کے محاسن، اس کے محامد، اس کے کمالات، اس کے اوصاف، اس کے صفات، علمہا وعملہا، اس کا علم، اس کا عمل، عفتہا، اس کی طہارتہا، اس کی پاکیزگی، اس کی طہارت، عصمتہا، اس کا مقام عصمت اور عصمتہا و طہارتہا و بہاءہا و نورہا و کرمہا و شرفہا، اس کا کرم، اس کی شرافت، اس کا مقام شامخ و نورہا، اس کے وجود سے اٹھنے والی تابانیاں، و ضیاءہا، اس کی ذوفشانیاں، و بہاءہا، اور اس کا وہ مقام بلند، تالیت امہا، ہر جانب سے اس کے اندر فاطمہ کی ریفلیکشن تھی۔ اے فاطمہ زہرا تیری تقدیر بھلی ہے، اے فاطمہ زہرا تیری تقدیر بھلی ہے، بیٹے جو محمد ہیں تو بیٹی بھی علی ہے۔ یہ فاطمہ کے کردار کی ریفلیکشن ہے جو زینب نے تو فرمایا جب یہ نور جگمگایا، غشیت ابصار الملائکہ، ملائکہ کی آنکھیں چندھیا گئی، غشیت ابصار الملائکہ وخرت الملائکۃ للہ ساجدین، ملائکہ سب کے سب سجدے میں گرے، اور جب سجدے میں گرے تو قالوا الہنا و سیدنا ما ھذا النور، ملائکہ نے کہا پروردگار نور تو ہم خود بھی ہیں، نورانی مخلوق ہیں، لیکن ما ھذا النور، یہ کیسا نور ہے جس کے لیے نورانی مخلوق میں تاب نظارہ نہیں، ما ھذا النور، فقال اللہ عز اسمہ، بارگاہ احدیت سے ایک جلالت آمیز خطاب پردہ سماعت سے ٹکرا، یا ملائکتی و یا سکان السماواتی، اے قدسیو، اے نورانیو، اے نوریو، اے میرے ملائکہ، اے ساکنین عرش، ھذا نور من نور، یہ میرا نور ہے، خلقتہ من عظمتی، میں نے اپنے نور عظمت سے اس کو خلق کیا، اسکنتہ فی سمائی، اور میں نے اسے آسمانوں میں قرار دیا۔ جو ہم زیارت جامعہ کبیرہ میں پڑھتے ہیں، بعرشہ محدقین جعلک اللہ بعرشہ محدقین، میں نے اس کو فراز عرش پہ رکھا، اسکنتہ فی سمائی افصلہ علی جمیع انبیائی، اور اس نور کو میں نے اپنے سارے انبیاء پر فوقیت عطا کی، برتری عطا کی، اس نور کو سپیریورٹی دی تمام انبیاء پر، کیونکہ یہ بھی اوتھینٹک روایت ہے، اہل سنت نے اس روایت کی تصدیق کی ہے۔ پاک پیغمبر نے فرمایا تھا ابنتی فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ کی اطاعت سب پہ واجب ہے۔ تو پوچھنے والے نے، امام نے اس حدیث کو پیغمبر سے نقل کیا، تو ابو بصیر نے پوچھا کس کس پہ واجب ہے، تو آقا نے فرمایا کہ علی الجن والانس والبہائم والطیور والطیر والوحوش والملائکہ والانبیاء، سارے انسانوں پر، جنوں پر، درندوں پر، چرندوں پر، پرندوں پر، پوری کائنات کی مخلوق پر، ملائکہ پر، حتیٰ کہ انبیاء پر فاطمہ کی اطاعت واجب ہے۔ تو ابو بصیر کے بدن میں لرزش پیدا ہوئی، کہا امام معصوم سے انبیاء میں تو جناب ابراہیم بھی ہیں، تو معصوم نے فرمایا ما اقرت لفضل، معصوم نے فرمایا کہ ما تکاملت النبوہ لنبی حتی اقرہ بفضلہا، ابراہیم کو تو نبوت کی خیرات تب تک نہیں ملی جب تک دہلیز فاطمہ پر اپنی زمین ناز کو خون نہیں کیا۔ یہی تو فاطمہ میں شامخ ہے۔ جلدی جلدی آپ سے عرض کروں کہ فاطمہ کے مقام کو پہچاننا ہو تو یوں تو ہر کسی نے، امام خمینی نے کہا تھا کہ روز ولادت زہرا یہ مرضی ہے، یعنی روز ولادت عفت، طہارت، نجابت، شہامت، تقوی، رستگی و فضیلت ہے، اور انہوں نے کہا زنی کے افتخار خاندان وحی و چون خورشیدی بر تارک اسلام عزیز می درخشد، زنی کے فضائل بی نہایت او ہم تراز فضائل بی نہایت پیامبر اکرم و خانواده عصمت و طهارت بود. زنی که هر که زیبا هر بینش درباره او گفتاری دارد اما از عهده ستایش او بر نیامده و هر چی هم که گفتن به مقدار فهم خود گفتن نه به اندازه مرتبت او. انہوں نے کہا کہ فاطمہ ایک ایسی ذات والا صفات ہے چون خورشیدی بر تارک اسلام عزیز میں درخشد. کسی آرڈنری گھرانے میں کسی آرڈنری فیملی میں اپنی شناخت پیدا کر لینا یہ بھی کمال ہے، لیکن کس خانوادے میں
تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ میں کس خادم اور فاطمہ نے کیا شہرت اور کیا شناخت پیدا کی کہ خود خالق کائنات کو جب کائنات میں بزم کسا سجی جب بزم عصمت سجی انی ما خلقت سماء مبنیا ولا ارضا مدحیا ولا فلک ولا شمس مضیئا ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکساء جب ادھر سے دست دعا بلند ہوئے ایک خطاب ادھر سے آتا تھا ایک خطاب ادھر سے جاتا تھا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں یہ میرے خاص ہیں یہ میرے حامی و ناصر ہیں تو بارگاہ خدا بندی سے جب آیت تطہیر نازل ہوئی تو خدا نے ملائکہ سے یا ملائکتی بسکان السماواتی غور سے سن لو انی ما خلقت سماء مبنیا میں نے کچھ بھی خلق نہیں کیا اور اگر تمہیں دکھائی دے رہا ہے یہ دریاؤں یہ سمندروں کے مد و جزر یہ دریاؤں کی روانی یہ کشتیوں کا امواج بلاخیز پر رواں ہونا تو فی محبت ہؤلاء الخمسہ ان پانچ کی محبت میں تحت ھذا الکساء جو زیر کسا ہیں تو قال الامین جبرائیل جب سردار ملائکہ نے پوچھا پروردگار ومن ہؤلاء الذین یہ کون افراد ہیں جو زیر کسا ہیں تو پروردگار کا خطاب ہے ہم اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ یہ اہل بیت نبی نہیں اس پہ میں سیر حاصل گفتگو کر چکی ہوں گزشتہ سالوں میں اہل بیت نبی نہیں کہا نبی کے گھر والے اگر کہیں اہل بیت نبی تو اس میں نوکر چاکر بھی آتے ہیں اس میں ہر طرح کے لوگ جو گھر میں ہے اس لیے پاک پیغمبر نے کہا اہل بیت النبوہ اہل بیت النبوہ یعنی وہ جن کے اندر سے نبوت پھوٹتی ہے رسالت جنم لیتی ہے طہارت مارے سے وجود میں آتی ہے جو طہارت کے منابع ہیں جو معادن ہیں اسی لیے زیارت جامعہ کبیرہ میں آپ یہ نہیں کہتے السلام علیکم یا اہل بیت النبی آپ کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ جہاں سے نبوت پھوٹتی ہے نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے یا اہل بیت النبوہ جن سے نبوت پھوٹتی ہے تو کہا ہم اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ یہ رسالت کے عصمت کے طہارت کے پاکیزگی کے صفات کمال کے معادن ہیں جہاں سے یہ صفات پھوٹتی ہیں ہم اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ تو پروردگار یہ کون ہیں جو معادن ہیں طہارت کے رسالت کے عصمت کے ولایت کے امامت کے نبوت کے کا فاطمہ وابوہا یہ فاطمہ ہے یہ فاطمہ کا باپ ہے یہ سردار رسول یہ یاسین یہ طٰہٰ یہ مزمل یہ مدثر یہ بشیر یہ نذیر یہ سراج منیر نہیں یہاں ابوہا یہ فاطمہ کا باپ ہے بعلوہا یہ تاجدار حلاتا مشکل کشا شیر خدا نہیں اب بعلوہا یہ اس کا شوہر ہے بنوہا اسی لیے علامہ اقبال جب سیدہ کونین کا تعارف کراتے ہیں مریم عزیز ایک نسبت عیسیٰ عزیز سے نسبت حضرت زہرا عزیز نور چشم رحمت للعالمین ان امام اولین و آخرین بانو یا ان تاجدار حلتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا مادر ان مرکز پرکار عشق مادر ان کاروان سالار عشق تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ تین نسبتیں ہیں لیکن جیسے جیسے سفر معرفت آگے بڑھتا ہے اور ان کی نگاہ اس فلک فضائل فاطمہ پر جا کر مرتکز ہوتی ہے تو وہ خود سے بے خود ہو جاتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں یہ سیدہ شباب اہل الجنہ کی ماں ہونے کی وجہ سے صرف قابل احترام نہیں بلکہ سردار جوانان جنت اس لیے
سردار جوانان جنت ہیں کہ یہ فاطمہ کی آغوش کا کرشمہ ہے. سیرت فرزندہ از امہات، جوہر صدق و صفا از امہات، مزرع تسلیم را حاصل بطول، مادران را اس میں یہ کامل بطول. فاطمہ نے وہ صداقت آمیز کردار تراشے، ہاتھ چکی پیس رہے ہیں اور لبہائے مبارک سے تسبیح خدا جاری. دانا دانا ذکر الہی کے زمزموں پر مشتمل، عبادت میں ڈھلے ہوئے مشقت کے لمحات میں ماں کے خلوص عبادت اور ایثار کشی سے آمیختہ یہ وہ غذا ہے، یہ وہ نان شعیر حیدری ہے جو بازو علی مرتضیٰ مشکل کشا میں خیبر شکن بن کر نمودار ہوتی ہے. سائل محتاج تک پہنچتی ہے تو سورہ طہر کے نزول کا موجب بنتی ہے، اور ظرف میر کاروان کربلا میں جا کر کردار کا وہ معجزہ تخلیق کرتی ہے کہ منزل شراف پر دشمن کے لشکر کو پانی سے سیراب کر دیتے. یہ کردار فاطمہ کا انعکاس ہے، یہ کردار فاطمہ کی شعائیں ہیں جو اکثریز ہیں اہل بیت نبوی سے. بیان تو بہت زیادہ کرنا چاہتی ہوں لیکن وقت کا دامن اب تنگ ہو گیا اور ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں اس سے زیادہ بات کرنے کی. جناب سیدہ کونین کے بارے میں ابھی تو میں اہل سنت آتھرز کی روایات کو بیان کرنا چاہتی تھی، پیغمبر کی روایات جو اہل سنت کے بڑے اکابرین نے بیان کی ہیں کہ فاطمہ کون ہے. اہل سنت فخر رازیہ سے متعصب اہل سنت جنہوں نے فاطمہ کو کوثر ہدایت قرار دیا ہے اور انہوں نے کہا فالکوثر اولادہ انما نزلت ردن علی من آبہ بعدم الاولاد. انہوں نے کہا سورہ کوثر کی تفسیر میں بڑے بڑے اہل سنت کے علماء نے یہ سورہ انما نزلت ردن علی من آبہ بعدم الاولاد فالمعنی، وہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ کوثر پیغمبر کے لیے اس لیے نازل ہوئی تھی کہ خدا نے فاطمہ کو خیر کثیر نہیں سرچشمہ خیر کثیر انہو یعطیہ نسلا یبکون علی مر الزمان فانظر کم قتل من اہل البیت. اور فخر رازی کہتا ہے تمام اہل سنت کے اکابرین کا یونانیمسلی یہ فیصلہ ہے کہ یہ کوثر سرچشمہ خیر کثیر فاطمہ ہے، اور اس کی وجہ انہو یعطیہ نسلا یبکون علی مر الزمان، ایسی نسل طاہرہ. کہتے فانظر کم کان من العلماء کالباقر والصادق والرضا والقاسم والنفس الزکیہ وامثالہ. کتنی فاطمہ کی اولاد میں خدا نے باقر، صادق، قاسم، رضا، نفس زکیہ وامثالہ اور اس جیسے فاطمہ، اور کہتے اور کہتے لم یبقى احد یعبأ بہ من بنی امیہ، اور فاطمہ کے دشمن کے ہاں کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس پر فخر کیا جائے. یہ اہل سنت کے علماء کی رائے ہے. تو یہ عورت کا مقام ہے جو خالق کائنات نے وجود فاطمہ کی صورت میں متعارف کرا ہے. اب جو اصل چیز آپ سے بیان کرنا چاہتی تھی اس کا وقت باقی نہیں بچا، 2 لمحے ہوگی نہیں، 5 منٹ ہیں. پیغمبر کی روایت ہے لو لم یکن علی لم یکن لفاطمہ کفر. پیغمبر نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ کو ناپنا ہو، جانچنا ہو تو اس کا پیمانہ یہ نہیں کہ تم کہو یہ فلاں کی بیٹی، فلاں کی بہو، فلاں کی زوجہ، فلاں کی ماں ہے، بلکہ فاطمہ کا مقام اس سے بہت بالا تر ہے. عام زوجہ کے لیے، کسی بھی زوجہ کے لیے قابل فخر ہے کہ وہ کس کی زوجہ ہے، کس کی ماں ہے، کس کی بیٹی ہے، لیکن فاطمہ کے مقام کو پہچاننے کے لیے یہ پیمانہ کافی نہیں. فرمایا اگر علی نہ ہوتے کوئی فاطمہ، اب یہ تو آپ نے سنا ہوگا مختلف خطبہ سے، لیکن ذرا سا میں اس کا تعارف کرانا چاہتی ہوں کہ علی نہ ہوتے تو کوئی فاطمہ کی برابری کا دعویٰ نہ کر سکتا. زہرا مرتضیٰ و مرتضیٰ زہرائی دیگر است، امیر المؤمنین ہم فاطمہ ہم حیدر است. یہ دونوں ہستیاں برابر ہیں اور سارے معصومین سے برتر ہیں. اب عرض کروں کہ علی کیا ہے، تو علی کے بارے میں اب
وقت اگر آپ کہیں مجھے نہیں معلوم اب کتنا اس کو میں بیان کر سکتی ہوں، تھوڑا سا اگر ٹچ کریں مولا کائنات کے صفات کو، تو مولا کائنات کے لیے نون مسلموں نے کیا کہا اور خود پیغمبر نے کیا کہا؟ جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فسأل یا رسول اللہ من افضل اصحابک فقال فلان وفلان وفلان فقال فما بال علی فقال انما سألتنی عن الناس لا عن نفسی علی النفسی فقال سلمان ان فضیلت علی واحد اعرفها واما سائر المدائح لا تعرف مقامہ الحقیقی۔ کہتے ہیں سلمان فارسی کہ علی کی فضیلت صرف ایک ہی ہے اور فضیلت نہیں، علی کی فضیلت صرف ایک ہے، عارف ہوا جسے میں پہچان۔ لوگوں نے کہا اما سائر المدائح، تو وہ جو علی کی اتنی فضیلتیں ہیں وہ کیا ہیں؟ انہوں نے کہا وہ علی کی فضیلتیں نہیں۔ انہوں نے کہا کیا اما یلیق بمقام علی ذی منزلۃ العظیمہ ان نجری مقارنۃ بینہ وبین الفارین من القتال فتقول فلان فر وعلی ثبت وصمت احاذی فضیلہ ان فضیلت علی واحدہ۔ وہ کہتے کیا علی کی یہ کوئی فضیلت ہے کہ علی کی اس منزلت اور اس جاہ عظیم کے ساتھ آپ علی کا مقابلہ جنگ سے بھاگنے والوں کے ساتھ کریں، اور آپ کہیں فلان فر وعلی ثبت وصمت، اور آپ کہیں فلان فلان تو بھاگ گئے اور علی کھڑے رہے ڈٹے رہے، کیا یہ علی کی شخصیت کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے؟ کیا یہ شایان شان ہے علی کے؟ تو وہ کہتے ہیں جاء رجل، علی کی فضیلت صرف ایک ہے، یہ فضیلتیں نہیں، وہ فضیلت ہے جس سے علی کو پہچانو۔ اور وہ فضیلت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا حضور کی خدمت میں، اس نے فسأل من افضل اصحابہ، کون کون آپ کے اصحاب میں برتر ہیں؟ قال فلان و فلان و فلان، حضور نے فرمایا فلان فلان فلان۔ اس نے کہا فما بالو علی، علی کہاں گئے؟ آقا نے فرمایا یا فلان، اے بات کرنے والے، انما سألتنی عن الناس لا عن نفسی، تم نے مجھ سے لوگوں کے بارے میں پوچھا ہے، میرے بارے میں نہیں پوچھا۔ اس نے کہا میں نے آپ کے بارے میں نہیں پوچھا، علی کے بارے میں پوچھا ہے۔ حضور نے فرمایا علی النفسی، علی تو میں خود ہی ہوں۔ اور جب فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوا تو حضور گریہ فرماتے ہوئے آئے، فرمایا ماتت امی، میری ماں مر گئی۔ لوگوں نے کہا احترام سے کہہ رہے ہیں، لیکن حضور نے کہا میری سگی ماں مر گئی۔ لوگوں نے کہا سگی تو آمنہ تھی۔ حضور نے فرمایا ہی اللتی امی، ہی اللتی امی اللتی وضعت، یہ میری وہ ماں ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ لوگوں نے کہا آپ کو تو آمنہ بنت وہب نے پیدا کیا۔ حضور نے فرمایا مجھے فاطمہ بنت اسد نے پیدا کیا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا اس نے علی کو پیدا کیا۔ آقا نے فرمایا علی النفسی، علی میں خود ہوں۔ تو سلمان فارسی نے کہا صرف علی کی فضیلت ایک ہے جس سے علی کو پہچان سکتے ہو، ان فضیلت علی واحدہ، صرف علی کی فضیلت ایک ہے، یا انہو نفس الرسول وہذہ الفضیلہ ہی التی تثبت تفوقہ علی الانبیاء، اور یہ وہ فضیلت ہے جو علی کی برتری کو انبیاء پر ثابت کرتی ہے۔ تو فاطمہ کون ہے؟ لو لم یکن علی لم یکن لفاطمہ کفر، اگر کائنات میں علی نہ ہوتے تو فاطمہ کی برابری کا کسی کو شرف نہ ملتا۔ فاطمہ کا وہ مقام ہے۔ اور ابھی بس ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اس تشنگی کے ساتھ کہ بہت کچھ بیان کرنا چاہتے تھے اگر بیان نہیں کر پائے وقت کی کمی کے باعث، خدا تعالیٰ آپ سب کے دامان مراد کو گوہر مراد سے لبریز فرمائیں۔ آپ تمام خواہران برائے مہربانی یہ اعلان سماعت فرمائیں کہ کیک کٹنگ کے بعد قرآن داسی ہوگی، کوئی ہلچل نہیں مچائے گا برائے مہربانی، اور تبرک کا اہتمام اوپر والے ہال میں ہے، نظم و ضبط کے ساتھ، بالکل اسی طرح سے جیسے بی بی کی کنیزیں ہیں آپ، اور ہے حقیقت ہے کہ جنہوں نے اپنے دروازے پہ بلایا وہ خالی نہیں بھیجتے۔